الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کے لیے سب سے اہم ترین اور عزیز ترین متاع اس کا ایمان ہے اور سب سے زیادہ اسی کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کا سب سے شدید حملہ اسی ایمان پر ہوتا ہے۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہر مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگا رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا، اولیاء کرام سے وابستگی کے ساتھ مزید جو اہم اقدامات اس سلسلے میں کیے جا سکتے ہیں انہیں بروئے کار لائے۔ ایمان کی حفاظت کے اہم ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ جو چیزیں ایمانیات میں داخل ہیں اور جن چیزوں سے ایمان پر اثر پڑتا ہے ان کا علم حاصل کیا جائے تاکہ ہم ہر وقت ایسی تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں جو ایمان کے منافی ہیں۔ ان چیزوں کا علم حاصل کیے بغیر کفریات سے بچنا نہایت ہی مشکل ہے، لیکن نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ جس طرح کثیر مسلمان دین کے دیگر شعبوں سے متعلق غفلت و کاہلی اور لا علمی کا شکار ہیں، اسی طرح ایمانیات اور کفریات جیسے اہم اور نازک مسائل سے بھی غافل و کاہل ہیں۔ اور آئے دن نہ جانے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو مذاق میں یا گپے ہانگتے ہوئے کفریہ جملے بول دیتے ہیں اور اس روایت و حکم کا مصداق بنتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی ایسا کلمہ بول دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ کی ناراضی لکھ دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کہے اللہ مسجد مندر ہر جگہ ہے، ایسا کہنا کیسا؟ کہنے والے پر کفر لزومی کفر کا حکم ہے، کیونکہ اس میں اللہ عز و جل کے لیے مکان ثابت کیا گیا ہے۔ اس طرح کے کلمات حمدیہ کلام میں بعض نعت خواں پڑھتے ہیں، ان کو توبہ و تجدید ایمان و تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ عز و جل جگہ و مکان سے پاک ہے۔ دراصل فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کر اور بیہودہ غزلیں اور فلمی گانے سن سن کر بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر سوال میں مذکورہ کفر عقیدہ جم گیا ہے اور ان لوگوں سے سن سن کر اولاد در اولاد ذہنوں میں معاذ اللہ یہ عقیدہ منتقل ہوتا جا رہا ہے۔ علم دین و علماء دین سے دوری کے باعث اللہ عز و جل کا جگہ و مکان سے پاک ہونا بعض اذہان قبول نہیں کر پاتے۔ خدائے جل جلالہ کے جگہ و مکان سے پاک ہونے پر یوں تو بے شمار دلائل ہیں، مگر میں صرف ایک دلیل عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل قبول حق کا جذبہ رکھنے والا ذہن فوراً قبول کر لے گا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ کریم عز و جل قدیم ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے ہے۔ وہ تب سے ہے کہ جب، اب، تب، کب، یہاں، وہاں، اوپر، نیچے، دائیں بائیں وغیرہ کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ عز و جل اور اس کی صفات کے علاوہ ہر چیز حادث ہے۔ حادث قدیم کی ضد ہے۔ حادث یعنی وہ کہ جو عدم سے وجود میں آئے۔ اس کو اور آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جو پہلے سے نہ تھا مگر بعد میں وجود ہو۔ الحمدللہ عز و جل۔ ہر مسلمان اللہ کریم عز و جل اور اس کی صفات کو قدیم ہی مانتا ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز بعد میں بنائی گئی اس کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ تو بس اتنی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعد میں بنائی جانے والی چیزوں میں یقیناً زمین و آسمان، عرش و کرسی، اوپر نیچے، دائیں بائیں وغیرہ بھی شامل ہیں۔
اب اگر یہ کہا جائے کہ اللہ عز و جل اوپر ہے یا آسمان پر ہے یا عرش پر ہے یا ہر جگہ ہے، تو پھر آسمان، عرش بلکہ جگہ کو قدیم ماننا لازم آئے گا، یا پھر یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ اللہ عز و جل جگہ و مکان سے پاک تھا، بعد میں جو وہ عز و جل چیزیں بناتا گیا ان میں رہتا چلا گیا۔ جب اوپر وجود میں آیا تو اوپر گیا، جب نیچے کی تخلیق ہوئی تو نیچے اتر آیا، عرش بنایا تو عرش پر پہنچ گیا، اور جب جگہیں پیدا کی تو ہر جگہ تشریف لا کر رہنے لگا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، آمین۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہم نے کفریہ کلمات کے بارے میں پڑھا گیا کہ ہم اپنی زندگی میں جو بات بولتے ہیں کہیں اس سے ہمارا ایمان تو نہیں ضائع ہو جاتا، کہیں وہ کفریہ کلمات تو نہیں۔ تو جو کچھ سنا گیا اور جو کچھ پڑھا گیا، اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین۔ الا البلاغ المبین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔